السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کرنے والے ہیں لام جلالہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں تفخیم اور ترکیب کے قواعد کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے پہلے زبر یا پیش آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم ہے وہ مفخم پڑھا جا رہا ہے۔ اس لام کو ہم تفخیم میں پڑھتے ہیں، مفخمہ کہہ لیں، مفخم کہہ لیں یا تفخیم کہہ لیں، یہ اس کے نام ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں یہ لام پر پڑھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے تو وہ ہیوی پڑھا جا رہا ہے تفخیم میں۔ جیسے ہم پڑھتے حسبی اللہ، رسول اللہ، سبحانک اللہم، ان اللہ۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ پیش آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو ہم نے کیا کیا مفخم کر دیا لام کی وجہ سے، کیونکہ لام مفخم ہو گیا، تفخیم میں پڑھا جا رہا ہے، لام جلالہ کہلاتا ہے۔ حسبی اللہ، تو اب اس میں کیا ہے، یا کے اوپر زبر، لا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک مفخم تفخیم میں پڑھا جا رہا ہے، پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو ہم الحمدللہ جسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہاں پر بھی حمزۃ الوصل نے زبر لی، لام جلالہ پر پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں ترقیق میں یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے پہلے اگر زیر آ جائے، اگر زیر اسی ہی کلمے میں ہے تب بھی یہ ترقیق میں لائٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم کو پڑھیں گے۔ اگر اللہ یعنی کہ حمزۃ الوصل کے اوپر زبر ہے تب بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں زیر آ جاتی ہے قل اللہم، اب قل اللہم، لام کے نیچے زیر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو ہم نے کیا ترقیق میں پڑھا، لائٹ کر کے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میم کے نیچے زیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسم کو ہم نے کیا کہا ہے ترقیق میں پڑھا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض۔ اب یہ دیکھیں للہ، لام کے نیچے ہی زیر، للہ، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ مفخم کر کے ہم نے پڑھا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم سے پہلے زیر ہے یا اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں ہی ہے، جیسے للہ ما فی السماوات والارض، اب اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم کے لام کے نیچے ہی زیر ہے، ہم نے اس کو ترکیب میں پڑھا، کچھ بھی مشکل نہیں ہوا۔ جو مفخم پڑھا جا رہا ہے لام جلالہ کہلاتا ہے، وہ لام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم میں صرف اور صرف پر پڑھا جائے گا، اور کسی جگہ پر بھی یہ پر نہیں پڑھا جاتا۔ مفخم پڑھا جا رہا ہے، تفخیم میں پڑھا جا رہا ہے، مفخمہ کہہ لیں، تفخیم کہہ لیں، مفخم کہہ لیں، یہ اس کے نام ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا، تدبر کرنے والا، اس کو پڑھنے والا؟ تو الحمدللہ، لبیک اللہم لبیک، بہت آسان ہے، کرنا کیا ہے، صرف اور صرف لگے رہنا ہے۔ ایک مرتبہ سمجھ نہیں آتی، 2 4 5 مرتبہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے جاری نہ کرے۔ قرآن ہے ہی اتنی خوبصورت کتاب کہ ہر علاقے میں رہنے والے لوگ، ہر زبان، چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہے، بہترین قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل میں ہمیں قرآن پاک میں وہ ترتیل کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔